والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی تو بھائی نے کہا میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، تم اپنے پاس لے کے جاؤ، بیمار ہے تو خدمت کرو، مطلب والدہ کی تم خدمت کرو. انتقال ہو گیا تو بھائی بولے کہ اب میرے گھر لے کے آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ہمارے دادا جان جو ہے بہت اہمیت کے ساتھ سنایا کرتے تھے کہ پوچھا نہ جیتے جی کوئی درد جگر کا ماجرا، اب آئے ہو میری قبر پر جب خاک میں ملا دیا. تو حال یہ ہے آج دنیا کا کہ جب حالات آدمی کے بہت خراب ہوتے ہیں تو اچھے اور اپنے اور وفادار جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو وفادار دوست کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ برے وقت میں وہ ساتھ دیا کرے. تو آپ غور فرمائیے کہ آج معاشرہ اخلاقی اعتبار سے کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک لڑکا جس کو ماں نے پال پوس کر بڑا کیا، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، بڑی مشقت کے ساتھ اسے جنم دیا، پھر اسے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا، پھر اس کے بعد اس کی صحیح طور پر پرورش کی. اب اس کے بعد جب وہ جوان ہو گیا، جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اس کے بعد وہی ماں کے لیے جس نے اس کے لیے اپنے زندگی کا چین و سکون برباد کر دیا ہو، جس نے اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیا ہو، ہر طرح کی قربانی جس لڑکے کے لیے دی ہے، اب وہ لڑکا اپنی ماں کی بیماری کے موقع پر ایسا بدنصیب کہ جو کہہ رہا ہے کہ والدہ بیمار ہے، میرے گھر میں جگہ کی تنگی ہے. بتا اگر تیرا دل والدہ کے تعلق سے وسیع ہوتا تو جگہ کی تنگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جگہ تنگ بھی ہو تو خود بخود ماں کے لیے جگہ بن جاتی ہے، لیکن اپنے دل کو اتنا تنگ کر لیا ہے کہ نہ دوستوں کے لیے، عزیز و قریبہ کے لیے، باہر والوں کے لیے جگہ ہے لیکن اپنے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ایک صحابی جو آقا کی بارگاہ میں آئے ہوئے تھے اور جب جنگ کے لیے نبی پاک علیہ السلام نکل رہے تھے، اس وقت وہ آ کر کہنے لگے حضور جہاد کا شوق مجھے بے چین کر رہا ہے اور اس شوق کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی حالت میں آیا ہوا ہوں کہ اس وقت ماں باپ میرے بوڑھے ہیں اور انہیں میری خدمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں جب جا رہا تھا وہ رو رہے تھے، روک رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بیٹا تو ہی ہے ہمارے بڑھاپے کا سہارا، اگر تو چلا جائے گا تو پھر ہماری خدمت کرنے والا کون ہوگا. تو میں نے انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ارجع الیہما، یہ نہیں فرمایا کہ خوش آمدید آؤ میرے صحابی، جہاد کا شوق تمہیں اتنا تڑپا رہا ہے تو پھر میں تمہیں کیوں محروم رکھوں گا اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہونے سے، کیوں محروم رکھوں گا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کٹانے سے. یہ نہیں فرمایا آقا نے، فرمایا ارجع الیہما. ایک لمحے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا، فرمایا پلٹ کر جاؤ ان کی طرف، فاضحکہما کما ابقیتہما، انہیں پہلے ہنسا دو جس طرح تم نے انہیں رلایا تھا. اگر وہ تم سے راضی نہیں ہے تو نہ تمہارا سر کٹانا قبول ہے نہ جہاد میں شریک ہونا قبول ہے. فرمایا تو جس والدین کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کو ترک کرنے کا حکم دیا، آج اسی ماں باپ کے لیے آدمی اپنے گھر کے دروازے بند کر رہا ہے، آج اسی والدین کے لیے آدمی اپنے دلوں کو تنگ کر رہا ہے، آج اسی ماں باپ کے لیے آدمی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. آپ غور فرمائیے کہ اخلاق میں سب سے زیادہ جس کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے خدمت کرنا ہے وہ ہے ماں باپ. اگر وہاں بندہ کمزور رہا، وہاں اگر انسان کمزور رہا، وہاں پر اگر وہ ناکام رہا تو پھر دنیا میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ اخلاق کر کر بھی وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو ماں باپ کے ساتھ اخلاق کرنے پر اللہ اسے عطا فرمائے گا. تو اب یہ حال ہو چکا ہے. تو غور کرنے اللہ پاک جو ہے اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ والدین کی جو اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ اگر بڑھاپے کے وقت اگر ان کا سہارا اگر ہم نہیں بنیں گے، ماں باپ کو اگر تنہا چھوڑ دیں گے، اگر ان کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جس وقت کھاتے پیتے رہیں گے اس وقت خدمت کرنا اتنا کمال اور اتنا افضل عمل نہیں ہے جتنا ان کے بڑھاپے میں ہے. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس ضرورت کا خیال کر کے خدمت کرنا یہ بہت اہمیت والی بات ہے. اب اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ تدفین کا تجہیز و تکفین کا انتظام میرے گھر سے کیا جائے، کیا بتانا چاہتے ہیں اس سے؟ اللہ پاک جو ہے توفیق عطا فرمائیں. آپ اپنے بھائی کو جا کر کہیں کہ والدہ کی قبر پر جا کر معافی مانگیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. یاد رکھیں اگر وہ ان سے راضی نہیں ہیں، اگر وہ ان سے خوش نہیں ہیں تو بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے گی. اگر زندگی میں سکھ مل بھی جائے گا تو آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اور یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں ناظرین کے لیے کہ اللہ پاک نے ہر گناہ کا بدلہ آخرت میں رکھا. ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی اطاعت سے منہ موڑنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک دنیاوی زندگی میں اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے. یہ لکھ کر رکھ لیجیے آپ، یہ 100% پکی اور مضبوط بات میں بتا رہا ہوں کہ دنیاوی زندگی میں اس کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے. جس طرح اگر سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے اولاد پلٹ کر اسی طرح سلوک ہمارے ساتھ کرے گی. یہ زندگی میں ہم نے کئی لوگوں کی دیکھا ہے، یہ تجربے کی بات ہے، یہ آپ اس کا تجربہ کر کر دیکھ لیجیے گا. وہی عمل
ہمارے ساتھ دہرایا جائے گا